دوستوں، جب یزید نے حضرت امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے کہا، تو حضرت امام حسین نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہ کرتا ہے تو اس کا قتل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جن میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ کل ملا کر بہتر لوگوں کا یہ قافلہ تھا۔ چلتے چلتے آپ عراق کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، مگر پیچھے پیچھے ہی یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچی۔ سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا، یعنی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے لیے روک لگا دی۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ 9 محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نواسہ رسول کہتا ہے کہ ان کو 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر حضرت عباس یزید کی فوج کے پاس جاتے ہیں اور ان کو حضرت امام حسین کی یہ پیغام سناتے ہیں۔ یہ سن کر یزیدی فوج کا کمانڈر ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ 1 رات کی پیاس سے ان کا اور بھی برا حال ہو جائے گا اور صبح تک شاید یہ یزید کی بات کو مان لیں گے۔ یہ سوچ کر یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت اور دے دی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کے دن کی جائے گی۔ اس کے بعد 9 محرم کی رات آ گئی۔ رات بھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر رات ڈھلنے لگی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا، اے بیٹے جاؤ اور اذان دو۔ اس کے بعد میں علی اکبر نے اذان دی اور اذان کے فوراً بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں یزید کی فوج نے نماز کے دوران امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا۔ پھر حضرت امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوئے تو کبھی حضرت عباس علمدار شہید ہوئے، کبھی اون محمد شہید ہوئے تو کبھی ننھے عسکر شہید ہوئے۔ ایک ایک کر کے خاندانی رسول کے سارے افراد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب کوئی بھی نہیں رہا تو حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور ایک سے دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہن بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر آپ اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین بیمار کی حالت میں اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے بیٹے زین اٹھو، اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر زین العابدین فوراً اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور پورے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ ان ظالم یزیدیوں نے ہمارے سارے خاندانی اہل بیت کو شہید کر دیا ہے۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی زین العابدین کسی سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ مجھے اجازت دو، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا، بیماروں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم خاندانی اہل بیت کے چشمے چراغ ہو، تمہیں تو یزید کے دربار میں خطبہ بھی سنانا ہے۔ یہ سن کر زین العابدین جار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یزید کی فوج سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگوں، میں وہی ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کے پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگوں، آج تم نے حسین کو رلایا ہے
تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستوں سمر جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 یزیدیوں کی فوج، دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم نصیب ہونے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹتا ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سمر خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا جاؤ اور جا کر حسین کے خیمے میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے اے حرملا حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کو پھینک کر مارو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیرے اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی ایک موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر پھر یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام ملے۔ اس کے بعد میں جو کوئی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس چلا آتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دے دو۔ سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب میں جاتا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن میں رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما، میں تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ دیکھ کر سمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ سمر کو اپنے پاس دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت کیا تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو سمر نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو سمر نے کہا کہ
تجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنے جنت کی فکر نہیں ہے؟ اس کے بعد سمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح سے نواسہ رسول کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لوٹو اہل بیت کے خیمے کو لوٹ لو۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے سیر کو جسم سے الگ کر کے میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یزید کے سامنے جو بھی آئے گا اس کی بہن بیٹیوں کو وہ بے پردہ کر دے گا۔ اس کے بعد سب کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، نواسہ رسول کو پامال کر دیا گیا۔ ادھر یزید کی فوجیں خوشیاں منا رہی تھی اور رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا۔ سلام ہو کربلا میں شہیدوں پر، سلام ہو حضرت امام حسین پر۔